ہم نئے گھر میں شفٹ ہوئے۔ روزانہ رات کے 3 بجے دروازے پر دستک ہوتی۔ میں باہر دیکھتی مگر باہر کوئی نہ ہوتا۔ ایک رات تنگ آ کر میں نے دروازے کے باہر کیمرہ لگا دیا۔ صبح ریکارڈنگ دیکھی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ دستک دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ نئے گھر کی ویران دیواروں کے درمیان ہماری زندگی کا یہ نیا باب شروع ہوا تو مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ باب وحشت کی ایسی سیاہی سے لکھا جائے گا جس کے داغ میرے ذہن سے کبھی نہیں مٹیں گے۔ آلیان اور میں جب اس شہر کے مضافات میں واقع اس پرانی مگر مضبوط کوٹھی نما عمارت میں منتقل ہوئے تو موسم سرما کی ہوائیں اپنے جوبن پر تھیں اور رات کے وقت اس علاقے میں ایسا سناٹا چھا جاتا تھا کہ انسان کو اپنی سانسوں کی آواز بھی ہتھوڑے کی ضرب جیسی محسوس ہوتی تھی۔ آلیان کی فطرت میں ایک عجیب طرح کی سختی اور نظم و ضبط تھا جو شاید ان کے پیشے یا پھر ان کی پرورش کا نتیجہ تھا۔ وہ ہر چیز کو اپنی جگہ پر دیکھنے کے عادی تھے اور ذرا سی بے ترتیبی پر ان کے ماتھے پر بل پڑ جاتے تھے۔ خاص طور پر رات کے وقت گھر کے دروازوں اور کھڑکیوں کو مقفل کرنے کا ان کا انداز کسی عام انسان جیسا نہیں تھا بلکہ ایک جنون کی حد تک پہنچا ہوا تھا۔ وہ سونے سے پہلے پورے گھر کا چکر لگاتے، ایک ایک کنڈی کو کھینچ کر دیکھتے اور صدر دروازے کے بھاری تالے کو 2 بار چیک کرتے کہ کہیں وہ کھلا تو نہیں رہ گیا۔ شروع کے چند دن تو گھر کی صفائی اور سامان کو ترتیب دینے میں گزر گئے اور تھکن کے باعث ہمیں رات کو کسی بھی چیز کا ہوش نہ رہتا، مگر جب زندگی معمول پر آنے لگی تو اس گھر کی پر اسرار خاموشی نے مجھے ڈرانا شروع کر دیا۔ یہ وہ رات تھی جب پہلی بار اس دستک نے میرے وجود کو لرزا دیا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں رات کے 3 بجے کا ہنسا عبور کر رہی تھیں اور باہر گپ اندھیرا تھا۔ میں گہری نیند میں تھی کہ اچانک دروازے پر ہونے والی مدھم مگر مسلسل آواز نے مجھے بیدار کر دیا۔ یہ کوئی عام دستک نہیں تھی بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بہت احتیاط سے انگلیوں کی پوروں سے لکڑی کو چھو رہا ہو۔ پہلے تو مجھے لگا کہ یہ میرا وہم ہے یا شاید ہوا کی وجہ سے کوئی کھڑکی کی کھڑکھڑا رہی ہے، لیکن پھر وہ آواز تیز ہو گئی۔ ٹک ٹک کی یہ آواز خاص ردھم میں تھی جس میں بے چینی اور عجلت کا عنصر نمایاں تھا۔ میں نے آلیان کو جگانے کی کوشش کی مگر وہ نیند کی گہری وادی میں تھے جہاں سے انہیں واپس لانا آسان نہیں تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور حلق خشک ہونے لگا۔ میں نے ہمت جمع کی اور بستر سے اٹھ کر ننگے پاؤں دبے قدموں کمرے سے باہر نکلی۔ کوریڈور میں پھیلا ہوا اندھیرا مجھے نکلنے کے لیے تیار تھا اور ہر قدم پر فرش کی لکڑیوں سے نکلنے والی چرچراہٹ میرے خوف میں اضافہ کر رہی تھی۔ میں چلتی ہوئی صدر دروازے تک پہنچی جہاں دستک کا سلسلہ اب بھی جاری تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور سانس سینے میں اٹکی ہوئی تھی۔ میں نے دروازے کے باریک سراغ سے باہر جھانکنے کے لیے آنکھ لگائی تو میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی، کیونکہ باہر کوئی نہیں تھا۔ وہاں پر صرف رات کا اندھیرا اور خالی برآمدہ تھا جہاں پیلے بلب کی مدھم روشنی میں دھول اڑتی دکھائی دے رہی تھی، لیکن دستک کی آواز ابھی ایک لمحہ پہلے تک میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید کوئی دروازے کے نیچے بیٹھا ہو یا سائڈ پر چھپ گیا ہو۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا کون ہے، مگر باہر سے صرف خاموشی نے جواب دیا۔ میں نے دوبارہ پوچھا کوئی ہے کیا، مگر پھر بھی کوئی جواب نہ آیا۔ تبھی اچانک دستک دوبارہ ہوئی اور اس بار یہ آواز بالکل میری آنکھوں کے سامنے دروازے کے نچلے حصے سے آئی تھی، جیسے کوئی بچہ یا پستہ قد انسان دروازے کے نچلے تختے کو پیٹ رہا ہو۔ میں خوف سے پیچھے ہٹ گئی اور میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میری چیخ سن کر آلیان ہڑبڑا کر جاگے اور بھاگتے ہوئے باہر آئے۔
انہوں نے لائٹ جلائی اور مجھے فرش پر بیٹھے کانپتے ہوئے پایا۔ انہوں نے گھبرا کر پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ میں نے لرزتی انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ باہر کوئی ہے۔ عالیان نے فوراً دروازے کی کنڈی کھولی اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ باہر سرد ہوا کا ایک تیز جھونکا اندر آیا جس نے پردوں کو ہلا دیا، مگر وہاں کوئی انسان نہیں تھا، نہ ہی کوئی جانور۔ عالیان نے باہر نکل کر سڑک تک دیکھا، ادھر ادھر نظر دوڑائی، مگر دور دور تک ویرانی تھی۔ انہوں نے غصے اور حیرانی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ دروازہ بند کیا اور مجھ سے کہا کہ تمہیں کوئی وہم ہوا ہے، یہاں تو پرندہ بھی پر نہیں مار رہا۔ میں نے قسم کھائی کہ میں نے خود دستک سنی ہے، اور وہ بھی مسلسل، لیکن عالیان نے میری بات کو تھکن اور نئے گھر کے خوف کا نتیجہ قرار دے کر رد کر دیا۔ اس رات میں سو نہ سکی اور ساری رات عالیان کے بازو کو تھامے دروازے کو گھورتی رہی کہ کب دوبارہ وہ آواز آئے گی، مگر اس رات پھر خاموشی رہی۔ اگلی صبح عالیان اپنے کام پر چلے گئے اور میں گھر کے کاموں میں مشغول ہو گئی، مگر میرا دھیان بار بار رات والے واقعے کی طرف جاتا رہا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید واقعی وہ میرا وہم تھا، یا شاید کوئی آوارہ کتا دروازے سے ٹکرایا ہوگا، مگر اگلی رات نے میری اس خوش فہمی کو چکنا چور کر دیا۔ ٹھیک 3 بجے وہی آواز دوبارہ گونجی۔ اس بار میں جاگ رہی تھی کیونکہ خوف نے میری نیند اڑا دی تھی۔ عالیان میرے برابر میں بے خبر سو رہے تھے۔ دستک کی نوعیت وہی تھی، پہلے ہلکی اور ڈری ہوئی، اور پھر تیز اور بے چین، جیسے باہر کھڑا شخص اندر آنے کے لیے تڑپ۔ اس بار میں نے عالیان کو زور سے جھنجھوڑا اور ان کے منہ پر تھپڑ رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ عالیان کی آنکھ کھلی تو وہ کچھ کہنے ہی والے تھے کہ انہیں بھی وہ آواز سنائی دی، ٹک 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 ٹک۔ عالیان کی آنکھوں میں حیرت امنڈ آئی۔ وہ فوراً بستر سے اٹھے اور بڑی تیزی سے دروازے کی طرف لپکے۔ ان کے ہاتھ میں ان کا لائسنس یافتہ پستول تھا جسے وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ انہوں نے مجھے کمرے میں رہنے کا اشارہ کیا اور خود دبے پاؤں کوریڈور میں چلے گئے۔ میں دروازے کی اوٹ سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ صدر دروازے کے پاس پہنچے اور اچانک دروازہ کھول دیا۔ مجھے یقین تھا کہ اس بار ہم دستک دینے والے کو پکڑ لیں گے، مگر نتیجہ وہی نکلا، باہر کوئی نہیں تھا۔ عالیان نے غصے میں گالی دی اور باہر نکل کر گلی کے دونوں طرف دیکھا۔ انہوں نے باغیچے کی جھاڑیوں کو بھی چیک کیا، مگر وہاں کسی کے قدموں کے نشان تک نہیں تھے۔ عالیان واپس آئے تو ان کا چہرہ تمتمایا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ضرور یہ محلے کے شرارتی لڑکوں کا کام ہے جو ہمیں تنگ کر رہے ہیں، یا پھر بیل بجا کر بھاگ جانے والا کوئی کھیل کھیل رہے ہیں۔ لیکن میرے دل نے اس دلیل کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ وہ دستک کسی شرارت جیسی نہیں تھی۔ اس میں ایک درد تھا، ایک التجا تھی جو صرف محسوس کی جا سکتی تھی۔ تیسری رات بھی یہی ہوا اور چوتھی رات بھی۔ یہ سلسلہ ایک معمول بن گیا۔ ہر رات ٹھیک 3 بجے دستک ہوتی۔ عالیان اب جھنجھلاہٹ کا شکار ہو چکے تھے۔ وہ کئی بار رات کو جاگ کر پہرا دیتے رہے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ جب عالیان جاگ کر دروازے کے پاس بیٹھتے تو کوئی دستک نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی ان کی آنکھ لگتی یا وہ بستر پر واپس آتے، دستک کا منحوس سلسلہ شروع ہو جاتا۔ یہ بات عالیان کو مزید غصہ دلاتی اور وہ مجھے الزام دیتے کہ یہ سب میرے دماغ کا فطور ہے۔ وہ کہتے کہ تم نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو رہی ہو اور مجھے بھی اپنے ساتھ پاگل کر دو گی، لیکن میں جانتی تھی کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ وہ آواز حقیقت تھی، اتنی ہی حقیقت جتنی اس گھر کی دیواریں تھیں۔ آہستہ آہستہ اس واقعے نے ہماری ازدواجی زندگی پر اثر ڈالنا شروع کر دیا۔
آلیان جو پہلے ہی کم گو تھے اب مزید خاموش اور چڑچڑے ہو گئے تھے۔ ان کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑ گئے تھے اور وہ گھر آتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو جاتے۔ میں نے کئی بار ان سے کہا کہ ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے، شاید یہ کسی عصبی قوت کا بسیرا ہے، مگر آلیان تو جیسے ان باتوں کو سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ جو چیز آنکھ سے نظر نہیں آتی اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا اور بھاگنا بزدلی ہے، مگر میں ڈرتی تھی۔ میں اس انجان ہستی سے ڈرتی تھی جو ہر رات ہمارے دروازے پر آتی تھی اور بنا چہرہ دکھائے غائب ہو جاتی تھی۔ ایک ہفتہ گزر گیا اور میری حالت غیر ہونے لگی۔ مجھے دن کے اجالے میں بھی گھر کے کونوں میں پرچھائیاں نظر آنے لگیں۔ مجھے لگتا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میری صحت گرنے لگی اور ڈاکٹر نے مجھے سکون آور ادویات تجویز کر دیں۔ ایک رات میں نے فیصلہ کیا کہ اب یہ معاملہ حل ہونا چاہیے۔ میں مزید اس خوف کے سائے میں نہیں جی سکتی۔ میں نے آلیان سے کہا کہ اگر وہ میری بات پر یقین نہیں کرتے تو ہمیں ثبوت حاصل کرنا ہوگا۔ آلیان نے طنزیہ انداز میں پوچھا کہ کیا تم بھوتوں کی تصویر کھینچو گی؟ میں نے سنجیدگی سے جواب دیا کہ میں مین گیٹ اور کوریڈور میں خفیہ کیمرہ لگاؤں گی جو رات بھر کی ریکارڈنگ کو محفوظ کرے گا۔ اگر کوئی انسان ہے تو نظر آ جائے گا اور اگر کوئی وہم ہے تو میرا علاج کروا دیجیے گا۔ آلیان نے پہلے تو انکار کیا، مگر میری بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر اور شاید خود اپنی تسلی کے لیے حامی بھر لی۔ ہم نے بازار سے ایک بہترین کوالٹی کا نائٹ ورژن کیمرہ منگوایا جو اندھیرے میں بھی صاف دیکھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ آلیان نے اسے صدر دروازے کے بالکل سامنے والی دیوار پر ایک تصویر کے پیچھے اس طرح نصب کیا کہ آنے والے کو نظر نہ آئے مگر دروازے کا پورا منظر اس میں محفوظ ہو سکے۔ اس رات مجھے عجیب سا اطمینان تھا کہ آج حقیقت سامنے آ جائے گی۔ آج اس راز سے پردہ اٹھ جائے گا جو ہماری راتوں کی نیندیں حرام کیے ہوئے ہے۔ میں نے سونے سے پہلے آلیان کو دیکھا جو اب بھی دروازے کو چیک کر رہے تھے۔ ان کا وہی جنونی انداز، کنڈی کو بار بار ہلانا اور تالے کو کھینچنا، مجھے آج ان پر ترس آ رہا تھا کہ وہ اپنی ہی ذات کے خول میں کس قدر قید ہیں۔ رات گہری ہوتی گئی اور ہم دونوں بستر پر لیٹ گئے۔ آلیان نے کہا کہ آج کوئی نہیں اٹھے گا چاہے کچھ بھی ہو، صبح ہم ریکارڈنگ دیکھیں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ نیند آور دوا کے اثر سے میری آنکھیں بوجھل ہونے لگیں اور میں جلد ہی سو گئی۔ اس رات بھی وہی ہوا۔ ٹھیک 3 بجے دستک ہوئی اور میرے لاشعور نے اسے سنا، مگر دوا کے زیر اثر میرا جسم حرکت نہ کر سکا۔ میں نے نیم غنودگی میں محسوس کیا کہ آلیان بستر پر نہیں ہیں، شاید وہ واش روم گئے ہیں یا پانی پینے اٹھے ہیں۔ دستک کی آواز مسلسل آ رہی تھی اور اس میں وہی پرانا درد اور گھبراہٹ تھی۔ پھر اچانک سب خاموش ہو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو سورج نکل چکا تھا، کمرے میں روشنی پھیلی ہوئی تھی اور آلیان بستر پر گہری نیند سو رہے تھے۔ میں نے انہیں جگانے کی کوشش نہیں کی۔ میرا پہلا خیال اس کیمرے کی طرف گیا جس نے رات کا سارا منظر اپنی آنکھ میں قید کر لیا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں اٹھی اور لیپ ٹاپ اٹھا کر ڈائننگ ٹیبل پر لے آئی۔ میں اکیلی تھی اور گھر میں خاموش تھی۔ میں نے کیمرے کی چپ نکالی، اسے لیپ ٹاپ میں لگایا، سکرین روشن ہوئی اور فولڈر سامنے آ گیا۔ میں نے رات کے وقت والی فائل تلاش کی۔ ٹائم سیٹ اپ 2:50 دکھا رہا تھا۔ میں نے پلے کا بٹن دبایا اور سانس روک کر سکرین پر نظریں جما دیں۔ ویڈیو شروع ہوئی تو سب کچھ ساکت تھا۔ کوریڈور میں سبز رنگ کی روشنی تھی جو نائٹ ورژن کی وجہ سے تھی۔ کچھ دیر تک کچھ نہیں ہوا، صرف خالی دروازہ نظر آتا رہا۔ پھر ویڈیو میں ٹائم 2:55 پر پہنچا
تو میں نے دیکھا کہ ہمارے بیڈ روم کا دروازہ کھلا اور آلیان باہر نکلے۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے تھم گیا، کیونکہ ویڈیو میں نظر آنے والے آلیان کا انداز بالکل مختلف تھا۔ ان کی آنکھیں کھلی تھیں مگر ان میں زندگی کی کوئی چمک نہیں تھی۔ وہ بالکل سیدھے چل رہے تھے، جیسے کوئی مشینی پتلا ہو۔ ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، بالکل سپاٹ۔ وہ چلتے ہوئے صدر دروازے تک پہنچے۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ تالا چیک کرنے آئے ہیں، جیسا کہ ان کا معمول ہے، مگر جو میں نے اگلا منظر دیکھا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ آلیان نے دروازے کو چیک نہیں کیا، بلکہ انہوں نے بڑی مہارت اور خاموشی سے اوپر کی کنڈی کھولی، پھر نیچے والی چٹکی گرائی اور آخر میں چابی سے تالا کھولا۔ یہ سب انہوں نے اتنی احتیاط سے کیا کہ ذرا سی بھی آواز پیدا نہ ہوئی۔ پھر انہوں نے دروازہ کھولا اور باہر اندھیرے میں نکل گئے۔ میں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ دستک دینے والا کوئی باہر کا آدمی نہیں بلکہ آلیان خود باہر جا رہے ہیں۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی تھی۔ اصل خوفناک منظر تو اب شروع ہونے والا تھا۔ آلیان نے باہر جا کر دروازہ بند کر دیا اور پھر ویڈیو میں صرف بند دروازہ نظر آنے لگا۔ کچھ سیکنڈز کے بعد دروازے کے باہر سے ہلکی ہلکی آوازیں آنے لگیں اور پھر وہ دستک شروع ہوئی۔ یہ وہی دستک تھی جو میں روز سنتی تھی، پہلے دھیمی اور پھر تیز۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ویڈیو کا والیوم بڑھایا تو مجھے آلیان کی آواز سنائی دی، مگر یہ بھاری اور رعبدار آواز نہیں تھی جسے میں جانتی تھی۔ یہ ایک باریک سہمے ہوئے اور روتے ہوئے بچے کی آواز تھی جو کہہ رہا تھا، امی دروازہ کھولیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہاں بہت اندھیرا ہے، پلیز دروازہ کھول دیں۔ میں نے ہاتھ سے اپنا منہ دبا لیا تاکہ میری چیخ نہ نکل جائے۔ یہ میرا شوہر تھا جو 40 سال کا ایک مضبوط مرد تھا، لیکن اس وقت دروازے کے اس پار وہ ایک خوفزدہ بچہ بن چکا تھا جو اندر آنے کی بھیک مانگ رہا تھا۔ ویڈیو میں دستک تیز ہوتی گئی اور آلیان کی سسکیاں بڑھتی گئیں۔ وہ دروازے کو پیٹ رہے تھے اور معافیاں مانگ رہے تھے، امی میں آئندہ کبھی شرارت نہیں کروں گا، مجھے باہر مت چھوڑیں، یہاں جن ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس منظر نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ میرا شوہر نیند میں چلنے کی بیماری کا شکار تھا، لیکن یہ صرف بیماری نہیں تھی، یہ کچھ اور تھا۔ یہ ماضی کا ایک ایسا بھوت تھا جو انہیں آج بھی جکڑے ہوئے تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے ویڈیو بند کر دی اور سر کو پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ابھی میں اس صدمے سے سنبھلی بھی نہیں تھی کہ بیڈ روم کا دروازہ کھلا اور آلیان اپنی آنکھیں ملتے ہوئے باہر آئے۔ وہ بالکل نارمل لگ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے پریشان دیکھ کر پوچھا کہ کیا ہوا، کیا کیمرے میں کچھ ملا؟ میں ان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو اب بالکل سنجیدہ اور باوقار تھا، اور میرے کانوں میں ان کی وہ بچگانہ سسکیاں گونج رہی تھیں جو ابھی میں نے سنی تھیں۔ میں نے انہیں کیسے بتاتی کہ جس چور اور آسیب کو ہم باہر تلاش کر رہے تھے وہ خود ان کے اندر چھپا بیٹھا ہے۔ وہ اس گھر کے قیدی نہیں تھے بلکہ وہ اپنے ہی بچپن کے قیدی تھے، اور یہ نیا گھر اس جیل کا دروازہ بن گیا تھا۔ آلیان میرے قریب آئے اور لیپ ٹاپ کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر میں نے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر انہوں نے خود کو اس حالت میں دیکھ لیا تو ان کا دماغ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ میں نے جھوٹ بول دیا کہ کیمرہ خراب تھا، کچھ ریکارڈ نہیں ہوا، مگر آلیان میری آنکھوں میں چھپا خوف پڑ چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ میں کچھ چھپا رہی ہوں۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ اب مجھے اکیلے ہی اس جنگ کو لڑنا ہوگا۔ مجھے آلیان کو ان کے ماضی کے اس اندھیرے سے نکالنا ہوگا جس میں وہ ہر رات قید ہو جاتے ہیں۔ مگر سوال یہ تھا کہ آخر ان کے بچپن میں
ایسا کیا ہوا تھا جس نے انہیں اتنا خوف زدہ کر دیا تھا، اور یہ نیا گھر ہی کیوں اس خوف کی وجہ بنا تھا؟ ان سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے لیے مجھے آلیان کے ماضی کو کریدنا پڑا تھا، جو ایک خطرناک کھیل ہو سکتا تھا، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ ہر گزرتی رات کے ساتھ آلیان کا وہ اندرونی بچہ مزید خوف زدہ اور اکیلا ہوتا جا رہا تھا، اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں کسی رات وہ بچہ ہمیشہ کے لیے اس اندھیرے میں گم نہ ہو جائے اور میرا شوہر کبھی واپس نہ لوٹ سکے۔ یہ سوچ کر میں نے فیصلہ کیا کہ میں آلیان کی سوتیلی ماں سے ملوں گی، جن کا ذکر آلیان نے کبھی کبھار بڑی نفرت اور حقارت سے کیا تھا۔ شاید اس پہیلی کا حل وہیں موجود تھا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس راز کی کھوج مجھے کن تاریک راہوں پر لے جائے گی، جہاں حقیقت آسیب سے زیادہ خوفناک ثابت ہونے والی تھی۔ رات کی تاریکی ابھی پوری طرح چھٹی نہیں تھی، مگر میرے ذہن میں پھیلا ہوا اندھیرا رات کے اندھیرے سے کہیں زیادہ گہرا اور خوفناک تھا۔ لیپ ٹاپ کی سکرین اب سیاہ ہو چکی تھی، مگر میری آنکھوں کے پردے پر وہ لرزاں خیز منظر اب بھی چل رہا تھا، جس میں میرا باوقار اور مضبوط اعصاب کا مالک شوہر ایک سہمے ہوئے بچے کی طرح زمین پر بیٹھا اپنی ہی ماں سے گھر میں داخل ہونے کی بھیک مانگ رہا تھا۔ میرے کانوں میں آلیان کی وہ سسکیاں گونج رہی تھیں جو کسی تیز دھار آلے کی طرح میرے دل کو چیر رہی تھیں۔ میں نے بامشکل خود کو سنبھالا اور لیپ ٹاپ کو بند کر کے الماری کی سب سے اوپر والی دراز میں چھپا دیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر آلیان کی نظر اس پر پڑ گئی یا انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا کہ رات ریکارڈنگ میں کیا نکلا، تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ میں انہیں یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ خود ہی وہ آسیب ہیں جس سے ہم دونوں ڈر رہے ہیں۔ میں واپس بستر پر آئی اور آلیان کے برابر لیٹ گئی۔ وہ گہری نیند میں تھے، مگر ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور چہرے پر ایک عجیب سی تھکن تھی، جیسے وہ رات بھر کسی جنگ میں لڑتے رہے ہوں۔ میں نے ان کے بالوں میں انگلی پھیری تو وہ نیند میں ہی بڑبڑائے، نہیں امی، مجھے مت بند کریں۔ آلیان کی یہ سرگوشی میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ میرا شک یقین میں بدل چکا تھا کہ مسئلہ صرف نیند میں چلنے کا نہیں ہے، بلکہ اس کی جڑیں ماضی کی ایسی گہری کھائی میں اتری ہوئی ہیں جہاں تک پہنچنا میرے لیے ناگزیر ہو چکا تھا۔ صبح ہوئی تو گھر کا ماحول معمول سے زیادہ بوجھل تھا۔ آلیان ناشتے کی میز پر خاموش بیٹھے تھے، ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ چائے کا کپ لبوں تک لے جانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے نظریں چرائیں اور دبی ہوئی آواز میں پوچھا کہ کیا رات کیمرے نے کچھ ریکارڈ کیا؟ میرا دل ان کی اس بات پر زور سے دھڑکا، مگر میں نے اپنے چہرے کے تاثرات کو قابو میں رکھتے ہوئے جھوٹ بول دیا کہ نہیں، شاید کیمرے کی بیٹری ختم ہو گئی تھی یا کوئی فنی خرابی تھی، کچھ بھی ریکارڈ نہیں ہوا۔ آلیان نے ایک گہرا سانس لیا جس میں سکون کم اور مایوسی زیادہ تھی۔ شاید وہ لاشعوری طور پر چاہتے تھے کہ کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے جس پر وہ اپنا سارا خوف ڈال سکیں، مگر میرا جھوٹ انہیں تسلی نہ دے سکا۔ آلیان کے دفتر جانے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھنا۔ آلیان کی ذہنی حالت تیزی سے بگڑ رہی تھی اور مجھے ڈر تھا کہ کسی رات وہ اسی طرح باہر نکلیں گے اور پھر کبھی واپس نہیں آ پائیں گے، یا وہ خود کو کوئی نقصان پہنچا لیں گے۔ مجھے آلیان کے ماضی کو کنگالنا تھا۔ میں جانتی تھی کہ آلیان کا بچپن خوشگوار نہیں گزرا تھا۔ ان کی والدہ کے انتقال کے بعد ان کے والد نے دوسری شادی کر لی تھی اور سوتیلی ماں کا رویہ ان کے ساتھ سخت تھا، مگر یہ سختی کس حد تک ظالمانہ تھا
اس کا اندازہ مجھے رات والی ویڈیو دیکھ کر ہوا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ شادی کے ابتدائی دنوں میں عالیان کے پاس ایک پرانا صندوق ہوا کرتا تھا جسے وہ کبھی نہیں کھولتے تھے۔ وہ صندوق ابھی اسٹور روم کے کسی کونے میں پڑا ہوگا۔ میں دیوانہ وار اسٹور روم کی طرف بھاگی۔ وہاں گرد و غبار کا راج تھا اور پرانے سامان کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ میں نے گھنٹوں محنت کے بعد وہ زنگ آلود صندوق ڈھونڈ نکالا۔ اس پر ایک پرانا تالا لگا ہوا تھا جس کی چابی میرے پاس موجود نہیں تھی۔ میں نے باورچی خانے سے ہتھوڑی لا کر تالے پر ضرب لگائی۔ 2-3 ضربوں کے بعد وہ والا تالا ٹوٹ گیا۔ میں نے وہ صندوق کھولا تو اندر پرانے کپڑوں کی ایک عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ سب سے اوپر کچھ پرانی کتابیں، اسکول کی کاپیاں تھیں جن پر عالیان کا نام لکھا تھا۔ نیچے کچھ کھلونے تھے جو ٹوٹے ہوئے تھے اور سب سے نیچے ایک پرانی ڈائری اور کچھ تصاویر تھیں۔ میں نے تصاویر اٹھائیں تو ایک تصویر نے مجھے چونکا دیا۔ یہ ایک بہت بڑی اور پرانی حویلی کی تصویر تھی جس کا مرکزی دروازہ ہو بہو ہمارے موجودہ گھر کے دروازے جیسا تھا۔ وہی لکڑی کی ساخت، وہی بھاری کنڈیاں، وہی بناوٹ۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ عالیان کا لاشعور اس گھر کو قبول کیوں نہیں کر رہا، کیونکہ یہ گھر اسے اس پرانی حویلی کی یاد دلاتا ہے جہاں اس کا بچپن قید تھا۔ تصویر کے پیچھے ایک پتہ لکھا تھا جو شہر سے کافی دور ایک قصبے کا تھا۔ میں نے وہ ڈائری کھولی تو اس میں عالیان کے والد کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کچھ تحریریں تھیں جن میں جائیداد کے جھگڑوں اور گھریلو ناچاکیوں کا ذکر تھا، مگر ایک صفحے پر ایک تاریخ درج تھی اور نیچے لکھا تھا کہ آج عالیان کے ساتھ بہت برا ہوا۔ مجھے بلقیس کو روکنا چاہیے تھا مگر میں کمزور پڑ گیا۔ یہ بلقیس یقیناً عالیان کی سوتیلی ماں تھی۔ مجھے میرا مجرم مل چکا تھا۔ میں نے گھڑی دیکھی، دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ عالیان کے واپس آنے میں ابھی 6 گھنٹے باقی تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں آج ہی اس پتے پر جاؤں گی اور حقیقت کا پتہ نکالوں گی۔ میں نے جلدی سے گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور گھر سے نکل گئی۔ وہ قصبہ شہر سے 2 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ راستہ ویران اور کچا تھا، موسم بھی بگڑ رہا تھا۔ کالے بادل آسمان پر چھا رہے تھے، جیسے فطرت بھی میری اس مہم جوئی پر ماتم کر رہی ہو۔ میں جب اس قصبے میں پہنچی تو وہاں ایک عجیب سی اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے لوگوں سے اس حویلی کا پتہ پوچھا تو وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے، جیسے میں نے کسی بھوت بنگلے کا پوچھ لیا ہو۔ ایک بوڑھے دکاندار نے مجھے راستہ بتایا اور ساتھ ہی نصیحت کی کہ بیٹی وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں۔ وہ حویلی اب ویران ہے، وہاں صرف ایک بوڑھی عورت اور اس کا ملازم رہتے ہیں۔ میرا دل کانپ گیا مگر میں نے گاڑی اس طرف موڑ لی۔ حویلی کے باہر پہنچ کر مجھے لگا جیسے میں وقت کے سفر سے گزر کر 30 سال پیچھے آ گئی ہوں۔ یہ وہی عمارت تھی جو تصویر میں تھی اور اس کا دروازہ بالکل ہمارے گھر کے دروازے جیسا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ یہ دروازہ وقت کی گرد سے اٹا ہوا اور بوسیدہ تھا۔ میں نے گاڑی روکی اور دروازے پر دستک دی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے کیونکہ یہ وہی دستک تھی جو عالیان ہر رات دیتے تھے۔ کچھ دیر بعد دروازہ ایک انتہائی لاغر اور بوڑھے نے کھولا۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی تھی۔ اس نے مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں عالیان کی بیوی ہوں اور بلقیس بیگم سے ملنا چاہتی ہوں۔ عالیان کا نام سن کر بوڑھے کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ اس نے مجھے اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ حویلی اندر سے کسی کھنڈر کا منظر پیش کر رہی تھی۔ دیواروں کا پلاسٹر جھڑ چکا تھا، صحن میں سوکھے پتوں کا ڈھیر تھا۔ وہ مجھے ایک تاریک کمرے میں لے گیا جہاں ایک بڑے سے پلنگ پر ایک نہایت کمزور
اور بوڑھی عورت لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر جھریاں تھیں، مگر آنکھوں میں اب بھی ایک عجیب سی سختی باقی تھی۔ یہ بلقیس بیگم تھیں۔ میں ان کے قریب کرسی پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے میری طرف گردن گھمائی اور دھیمی آواز میں پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے بتایا کہ میں آلیان کی بیوی ہوں اور یہاں یہ جاننے آئی ہوں کہ آپ نے اس معصوم بچے کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا کہ وہ آج 40 سال کی عمر میں بھی راتوں کو اٹھ کر روتا ہے اور دروازے پیٹتا ہے۔ میری بات سن کر بلقیس بیگم کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری جو انتہائی خطرناک لگ رہی تھی۔ انہوں نے کھانستے ہوئے کہا، وہ آج بھی نہیں بھولا۔ میں نے سوچا تھا کہ وقت کے ساتھ وہ سب بھول جائے گا۔ میں نے سختی سے کہا کہ وقت زخم بھر دیتا ہے مگر دہشت کو نہیں مٹاتا۔ مجھے بتائیں اس رات کیا ہوا تھا؟ بلقیس بیگم نے چھت کی طرف دیکھا جیسے وہ ماضی کی فلم دیکھ رہی ہو۔ پھر انہوں نے جو داستان سنائی اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ انہوں نے بتایا کہ آلیان ایک ضدی بچہ تھا اور مجھے اس کی صورت سے نفرت تھی کیونکہ وہ مجھے اس کی ماں کی یاد دلاتا تھا۔ وہ سردیوں کی ایک رات تھی، بالکل آج جیسی رات، جب بادل گرج رہے تھے اور طوفانی ہوائیں چل رہی تھیں۔ آلیان نے مجھ سے کسی بات پر بحث کی تھی اور مجھے غصہ آ گیا تھا۔ میں اسے سبق سکھانے کے لیے گھسیٹ کر حویلی سے باہر نکال کر لائی اور صدر دروازہ بند کر دیا۔ وہ باہر چیختا روتا رہا کہ امی مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، یہاں جانور ہیں۔ مگر میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں نے اندر سے کنڈی لگا دی اور اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ اس کے باپ شہر گئے ہوئے تھے۔ آلیان ساری رات باہر بارش اور طوفان میں دروازہ پیٹتا رہا۔ اس کے ہاتھ زخمی ہو گئے، اس کا گلا بیٹھ گیا، مگر میں نے قسم کھائی تھی کہ صبح سے پہلے دروازہ نہیں کھولوں گی۔ میں نے غصے سے کانپتے ہوئے پوچھا کہ پھر کیا ہوا؟ بلقیس بیگم نے ایک سرد آہ بھری اور کہا کہ صبح جب ملازم نے دروازہ کھولا تو آلیان دہلیز پر بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے ناخن دروازے کی لکڑی میں دھنسے ہوئے تھے اور اسے تیز بخار تھا۔ اس رات کے بعد وہ آلیان نہیں رہا، وہ خاموش ہو گیا، اس نے بولنا چھوڑ دیا اور پھر کچھ عرصے بعد وہ ہاسٹل چلا گیا، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آج بھی اسی رات میں زندہ ہے۔ یہ سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ میرا جی چاہا کہ اس ظالم عورت کا گلا دبا دوں جس نے ایک معصوم بچے کی روح کو ہمیشہ کے لیے کچل دیا تھا۔ میں نے نفرت سے اسے دیکھا اور کہا کہ آپ انسان نہیں ہیں۔ آپ نے صرف ایک بچے کو سزا نہیں دی بلکہ آپ نے اس کی پوری زندگی برباد کر دی۔ آپ کو خدا کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میں وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی کیونکہ اب مجھے سب سمجھ آ گیا تھا۔ ہمارے نئے گھر کا دروازہ اور اس کی کنڈی کی آواز بالکل اس حویلی جیسی تھی جب آلیان رات کو گہری نیند میں ہوتا اور ہوا سے دروازہ کھٹکتا یا کوئی معمولی آواز ہوتی تو اس کا دماغ فوراً اس بچپن کی خوفناک رات میں چلا جاتا۔ اسے لگتا کہ وہ پھر سے اسی طوفانی رات میں باہر اکیلا کھڑا ہے اور کوئی دروازہ نہیں کھول رہا۔ میں تیزی سے باہر نکلی۔ میرا مقصد پورا ہو چکا تھا مگر اب مجھے ایک نئے خوف نے گھیر لیا تھا۔ بلقیس بیگم نے جاتے جاتے پیچھے سے آواز دی تھی کہ آج کی تاریخ یاد رکھنا، آج وہی رات ہے جب میں نے اسے باہر نکالا تھا۔ آج 25 جنوری ہے۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے فوراً موبائل پر تاریخ دیکھی، واقعی آج 25 جنوری تھی، یعنی آج آلیان کا ٹریگر اپنے عروج پر ہوگا اور آج موسم بھی ویسا ہی طوفانی ہو رہا تھا جیسا اس رات تھا۔ مجھے فوراً گھر پہنچنا تھا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور ایکسیلیٹر پر پاؤں دبایا۔ بارش شروع ہو چکی تھی، شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا، راستہ مشکل تھا
میری گاڑی کی رفتار خطرناک حد تک تیز تھی۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے۔ اگر آج عالیان گھر جلدی آ گئے اور انہوں نے مجھے نہ پایا تو کیا ہوگا؟ اگر وہ سو گئے اور وہی دورہ پڑ گیا تو آج انہیں کون سنبھالے گا؟ کیونکہ آج کا دورہ عام دنوں سے زیادہ شدید ہو سکتا تھا۔ میں گاڑی بھگاتی رہی، مگر قدرت کو شاید میرا امتحان لینا مقصود تھا۔ شہر کے قریب پہنچ کر ٹریفک جام ہو گیا۔ بارش کی وجہ سے سڑکیں تالاب بن چکی تھیں، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی تھیں۔ میں نے بے بسی سے ہارن بجایا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ گھڑی کی سوئیاں تیزی سے بھاگ رہی تھیں۔ رات کے 8 بج چکے تھے اور عالیان گھر پہنچ چکے ہوں گے۔ میں نے ان کے موبائل پر کال کی، مگر انہوں نے فون نہیں اٹھایا۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ میں نے بار بار کال کی، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ میں گاڑی میں بیٹھی رو رہی تھی اور دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ، میرے شوہر کی حفاظت کرنا، انہیں اس اذیت سے بچا لینا۔ آخر کار 2 گھنٹے کی اذیت ناک انتظار کے بعد ٹریفک کھلا اور میں گھر کی طرف بھاگی۔ جب میں اپنی گلی میں پہنچی تو رات کے 11 بج چکے تھے۔ بارش تھم چکی تھی، مگر سناٹا بہت گہرا تھا۔ میں گھر کے دروازے کے باہر گاڑی روکی اور دیکھا کہ گھر کا صدر دروازہ کھلا پڑا ہے۔ یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ عالیان کبھی دروازہ کھلا نہیں چھوڑتے تھے۔ میں گاڑی سے اتر کر بھاگی اور اندر داخل ہوئی۔ گھر کے اندر گپ اندھیرا تھا، شاید لائٹ جا چکی تھی یا بند کر دی گئی تھی۔ میں نے موبائل کی ٹارچ جلائی اور عالیان کو آواز دی، مگر میری آواز خالی کمروں میں گونج کر واپس آ گئی۔ میں نے بیڈ روم چیک کیا، وہ خالی تھا۔ بستر پر شکنیں تھیں، جیسے کوئی لیٹا ہو اور پھر بے چینی میں اٹھ گیا ہو۔ میں نے باتھ روم، کچن، سٹور روم، ہر جگہ دیکھا، مگر عالیان کہیں نہیں تھے۔ پھر میری نظر لاؤنج کے فرش پر پڑی، جہاں کیچڑ والے قدموں کے نشان تھے جو عقبی دروازے کی طرف جا رہے تھے۔ ہمارا عقبی دروازہ ایک چھوٹے سے باغیچے میں کھلتا تھا، جہاں ہم نے کچھ پرانے اوزار اور سامان رکھا ہوا تھا۔ میں ان نشانوں کا پیچھا کرتے ہوئے عقبی دروازے تک پہنچی، وہ بھی کھلا تھا۔ میں باہر باغیچے میں نکلی تو مجھے کونے سے کسی چیز کے کھرچنے کی آواز آئی، جیسے کوئی زمین کھود رہا ہو۔ میں نے ٹارچ کی روشنی اس طرف ڈالی تو جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے خون کو منجمد کر دیا۔ عالیان باغیچے کی گیلی مٹی میں گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے، ان کے کپڑے کچن میں لت پت تھے اور وہ اپنے ننگے ہاتھوں سے زمین کھود رہے تھے۔ ان کے ناخنوں سے خون رس رہا تھا، مگر انہیں کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ کسی پاگل پن عالم میں مٹی ہٹا رہے تھے اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہے تھے۔ میں آہستہ آہستہ ان کے قریب گئی اور لرزتی آواز میں پکارا، عالیان! انہوں نے میری آواز سن کر سر اٹھایا۔ ٹارچ کی روشنی ان کے چہرے پر پڑی تو میں خوف سے پیچھے ہٹ گئی۔ ان کا چہرہ انسانی نہیں لگ رہا تھا، آنکھیں پوری طرح پھیلی ہوئی تھیں اور ان میں وحشت تھی۔ منہ مٹی سے بھرا ہوا تھا اور وہ ہانپ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے ایسے دیکھا جیسے وہ مجھے پہچانتے ہی نہ ہوں۔ پھر انہوں نے ایک عجیب سی آواز نکالی اور دوبارہ زمین کھودنے لگے۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کے بازو پکڑ لیے اور چیخ کر کہا، عالیان رک جائیے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہوش میں آئیے۔ مگر ان کے جسم میں اس وقت کسی دیو جیسی طاقت تھی۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے مجھے پرے دھکیل دیا۔ میں گیلی گھاس پر جا گری۔ انہوں نے میری طرف دیکھے بغیر زمین پر مکے برسانا شروع کر دیے اور روتے ہوئے چلائے، میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں، میں اپنی چابی ڈھونڈ رہا ہوں، امی نے چابی یہیں پھینکی تھی، مجھے اندر جانا ہے، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ وہ پھر سے اسی 8 سال کے بچے کے روپ میں تھے جسے یقین تھا کہ اس کی گمشدہ چابی زمین میں دبی ہے اور جب تک وہ نہیں ملے گی
دروازہ نہیں کھلے گا۔ میں نے ہمت کر کے دوبارہ ان کے قریب جانے کی کوشش کی، مگر اس بار انہوں نے پاس پڑے ہوئے کدال کو اٹھا لیا اور میری طرف گھومے۔ ان کی آنکھوں میں قتل کا سا ارادہ تھا۔ وہ مجھے اپنی ماں سمجھ رہے تھے۔ وہ ظالم ماں جس نے انہیں باہر نکالا تھا، وہ چیخے، تم نے مجھے باہر کیوں نکالا؟ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ اب میں شرارت نہیں کروں گا، اب میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ میں خوف سے پیچھے ہٹی، مگر میرا پاؤں کیچڑ میں پھسل گیا اور میں زمین پر گر گئی۔ الیان کدال لہراتے ہوئے میرے اوپر آئے۔ ان کا سایہ مجھ پر پڑ رہا تھا اور بجلی کی چمک میں ان کا جنونی چہرہ اور بھی خوفناک لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور موت کا انتظار کرنے لگی کہ اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز ہوئی اور گھر کی ساری لائٹس جل اٹھیں۔ شاید بجلی واپس آ گئی تھی۔ روشنی کی اس اچانک یلغار نے الیان کو چونکا دیا۔ وہ وہیں رک گئے اور ہاتھ سے اپنی آنکھوں کو ڈھانپ لیا۔ کدال ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر میرے سر کے بالکل قریب گرا۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور تیزی سے اٹھ کر پیچھے ہٹ گئی۔ الیان اب زمین پر بیٹھ کر سر ہاتھوں میں تھامے زور زور سے چیخ رہے تھے۔ ان کا دماغ حال اور ماضی کی کشمکش میں الجھ چکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ وقت بہت نازک ہے۔ اگر میں نے ابھی کچھ نہ کیا تو شاید وہ ہمیشہ کے لیے پاگل پن کی دنیا میں چلے جائیں گے۔ مجھے انہیں یقین دلانا تھا کہ وہ محفوظ ہیں اور دروازہ کھلا ہے۔ میں نے اپنی آواز کو نرم کیا اور ان کے قریب بیٹھ گئی۔ میں نے ان کا سر اپنے سینے سے لگایا اور کہا، الیان دیکھو، دروازہ کھلا ہے، کوئی چابی نہیں ہے۔ دیکھو روشنی ہے، اندھیرا ختم ہو گیا۔ میں ہوں عائشہ، آپ کی بیوی، کوئی آپ کو باہر بالکل بھی نہیں نکال رہا۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے اپنا سر جھکا لیا۔ ان کی آنکھوں میں اب بھی خوف تھا مگر وحشت کم ہو رہی تھی۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے پوچھا، کیا واقعی دروازہ کھلا ہے؟ میں نے کہا، ہاں الیان دیکھو، وہ سامنے دروازہ کھلا ہے، ہم اندر جا سکتے ہیں، چلو میرے ساتھ۔ انہوں نے بچوں کی طرح میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ان کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ میں انہیں سہارا دے کر اندر لائی اور صوفے پر بٹھایا۔ وہ بری طرح کانپ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے کمبل ان کے اوپر ڈالا اور گرم پانی لانے کے لیے کچن کی طرف مڑی ہی تھی کہ الیان نے میرا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ ان کی گرفت اتنی سخت تھی کہ مجھے تکلیف ہونے لگی۔ انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایسا سوال کیا جس نے مجھے دوبارہ خوف میں مبتلا کر دیا۔ انہوں نے پوچھا، عائشہ، اگر دروازہ کھلا ہے تو پھر دستک کون دے رہا ہے؟ میں سن ہو گئی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، کوئی دستک نہیں ہو رہی تھی، مگر الیان کی آنکھیں صدر دروازے پر جمی تھیں۔ اور پھر آہستہ آہستہ مجھے بھی وہ آواز سنائی دینے لگی، ٹک 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 ٹک۔ یہ آواز میرے وہم و گمان سے بھی زیادہ خوفناک تھی، کیونکہ الیان میرے ساتھ بیٹھے تھے اور باہر کوئی نہیں تھا۔ تو پھر یہ دستک کون دے رہا تھا؟ کیا بلقیس بیگم کی بد دعا ہمارے پیچھے آ گئی تھی، یا پھر یہ گھر واقعی کسی آسیب کا مسکن تھا جو الیان کے ماضی کے خوف کو غذا بنا کر زندہ ہو چکا تھا؟ میں نے الیان کو سینے سے لگا لیا، مگر دستک تیز ہوتی گئی اور پھر دروازہ زور زور سے ہلنے لگا، جیسے کوئی اسے توڑ کر اندر آنا چاہتا ہو۔ اب یہ لڑائی صرف نفسیاتی نہیں رہی تھی، بلکہ ایک ایسی اندیکھی قوت ہے ہمارے سامنے کھڑی تھی جو ہمیں نگلنے کے لیے تیار تھی، اور ہمارے پاس اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں اپنے شوہر کو تھامے رکھوں اور اس طوفان کے گزرنے کا انتظار کروں جو شاید ہمیں تباہ و برباد کر کے ہی دم لینے والا تھا۔ کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی تھی، اور اس سناٹے میں وہ دستک ہمارے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔
آلیان میرے سامنے صوفے پر بیٹھے کانپ رہے تھے اور ان کی نظریں اس بند دروازے پر جمی ہوئی تھیں جہاں سے مسلسل ٹک ٹک کی آواز آ رہی تھی۔ یہ آواز اب صرف ایک آواز نہیں رہی تھی، بلکہ یہ ہمارے صبر کا امتحان بن چکی تھی۔ میرا ذہن تیزی سے مختلف سمتوں میں بھٹک رہا تھا۔ اگر آلیان میرے پاس بیٹھے ہیں تو باہر کون ہے؟ کیا بلقیس بیگم نے کسی کو بھیجا ہے، یا پھر یہ میرا اور آلیان کا مشترکہ وہم ہے؟ مگر وہم کی آواز اتنی ٹھوس کیسے ہو سکتی ہے کہ اس کی گونج سے کمرے کی دیواریں لرزتی محسوس ہوں؟ میں نے آلیان کے ہاتھ کو زور سے دبایا تاکہ انہیں یقین دلا سکوں کہ ہم ساتھ ہیں، مگر ان کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا اور وہ ہوزیانی کیفیت میں بڑبڑائے جا رہے تھے کہ وہ آ گئی ہے، وہ مجھے لینے آئی ہے، اس بار وہ مجھے نہیں چھوڑے گی۔ میں نے آلیان کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھاما اور بلند آواز میں کہا، آلیان میری طرف دیکھیں، کوئی نہیں ہے باہر، یہ صرف ہوا ہے۔ مگر آلیان نے جھٹکے سے میرا ہاتھ ہٹا دیا اور گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئے۔ دستک کی آواز میں اب شدت آ گئی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بھاری چیز دروازے سے ٹکرائی جا رہی ہو۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اٹھنا ہوگا، مجھے جا کر دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سی طاقت ہے جو ہماری زندگیوں کو جہنم بنا رہی ہے۔ میں صوفے سے اٹھی تو آلیان نے چیخ کر مجھے روکا، مت جاؤ عائشہ، مت کھولو، وہ تمہیں بھی بند کر دے گی۔ مگر میں نے ان کی بات انسنی کر دی۔ میرے قدم بھاری تھے مگر میں چلتی رہی۔ جب میں صدر دروازے کے قریب پہنچی تو دستک کی آواز اتنی تیز ہو گئی کہ میرے کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کے ساتھ لگی کھڑکی کا پردہ ہٹایا اور باہر دیکھنے کی کوشش کی۔ بجلی کی چمک نے مجھے ایک لمحے کے لیے سب کچھ دکھایا اور وہ منظر دیکھ کر میری سانس حلق میں اٹک گئی۔ وہاں کوئی انسان نہیں تھا، کوئی بھوت نہیں تھا، وہاں صرف ہوا کا ایک ناچ تھا۔ ہمارے گھر کے سامنے ایک پرانا درخت تھا جس کی ایک بھاری اور خشک ٹہنی ہوا کے دباؤ سے ٹوٹ کر لٹک گئی تھی، اور ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ وہ ٹہنی جھولتی ہوئی سیدھی ہمارے دروازے کے اوپر لگے پیتل کے بھاری کڑے سے ٹکراتی تھی۔ یہ ٹہنی ہوا کے رخ کے ساتھ ایک خاص ردھم میں ہل رہی تھی، جس سے وہی آواز پیدا ہو رہی تھی جو کسی کے ہاتھ سے دستک دینے جیسی لگتی تھی۔ حقیقت میرے سامنے تھی اور یہ حقیقت اتنی سادہ اور مادی تھی کہ مجھے اپنی بے وقوفی پر ہنسی اور رونا ایک ساتھ آ گیا۔ میں نے فوراً دروازہ کھولا۔ ہوا کا ایک تیز تھپیڑا بارش کی بوچھاڑ کے ساتھ اندر آیا۔ میں نے ہمت کر کے اس ٹہنی کو پکڑا اور زور لگا کر اسے توڑ دیا۔ ٹہنی کے ٹوٹتے ہی وہ منحوس آواز بند ہو گئی۔ اب صرف ہوا کی سرسراہٹ باقی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر آلیان کو آواز دی اور انہیں وہ ٹوٹی ہوئی لکڑی دکھائی۔ آلیان ڈرتے ڈرتے میرے قریب آئے اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس ٹہنی کو دیکھا، پھر دروازے کو دیکھا اور پھر باہر کے خالی منظر کو۔ ان کا دماغ اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں وقت لے رہا تھا۔ وہ آہستہ سے نیچے جھکے اور اس ٹہنی کو ہاتھ لگایا۔ وہ گیلی اور کھردری لکڑی تھی، کوئی آسیب نہیں۔ آلیان نے اسے مٹی میں بھینچ لیا اور پھر اچانک زور سے ہنسنے لگے۔ یہ ہنسی خوشی کی نہیں تھی بلکہ یہ ایک جذباتی دورہ تھا جس میں برسوں کا دباؤ، ہوا، خوف، آنسو اور کہوں کی شکل میں بہہ رہا تھا۔ وہ وہیں دہلیز پر بیٹھ گئے اور ٹہنی کو سینے سے لگا کر رونے لگے۔ اگلی صبح جب ہم چائے پی رہے تھے تو آلیان کا فون بجا۔ یہ ان کے آبائی قصبے سے کال تھی۔ خبر ملی کہ بلقیس بیگم کا انتقال ہو گیا ہے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کی موت ٹھیک اسی وقت ہوئی جب رات طوفان اپنے عروج پر تھا اور آلیان اپنے خوف سے لڑ رہے تھے۔
شاید ان کی موت کے ساتھ ہی وہ کالا سایہ بھی ختم ہو گیا تھا جو آلیان کی زندگی پر منڈلا رہا تھا۔ ہم نے اسی دن فیصلہ کیا کہ ہم اس گھر میں مزید نہیں رہیں گے، کیونکہ اس گھر کی دیواروں میں اب بھی اس خوف کی یادیں جذب تھیں۔ ہم نے وہ گھر بیچ دیا اور شہر کے دوسرے کونے میں ایک چھوٹے اور روشن فلیٹ میں منتقل ہو گئے۔ آلیان نے علاج شروع کیا اور آہستہ آہستہ وہ اس صدمے سے باہر آنے لگے۔ وہ پرانا صندوق جس میں ان کے بچپن کی یادیں اور وہ منحوس تصویر تھی، ہم نے اسے جلا دیا تھا تاکہ ماضی کا کوئی بھی سرا باقی نہ رہے۔ آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن کوئی باہر کا آسیب نہیں بلکہ اس کا اپنا خوف ہوتا ہے، جو اسے اندر ہی اندر گھن کی طرح کھا جاتا ہے، اور اس خوف کا علاج صرف اور صرف سامنا کرنے میں ہے۔ اگر اس رات میں دروازے کو نہ کھولتی اور اس ٹہنی کو نہ توڑتی تو شاید ہم ساری زندگی اس وہم کی قید میں گزار دیتے۔ کبھی کبھی حقیقت بہت تلخ اور خوفناک لگتی ہے، مگر جب اس کا سامنا کر لیا جائے تو وہ کسی بھی وہم سے زیادہ سکون بخش ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دے گئی کہ اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سورج کی ایک کرن اسے مٹانے کے لیے کافی ہوتی ہے، اور وہ کرن ہمارے اپنے اندر کی ہمت ہوتی ہے جسے بس جگانے کی دیر ہوتی ہے۔